بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ ذوالحجہ کی امتیازی خصوصیات اور خصوصی خاص سوغات کے اندر ایک خاص چیز تکبیر تشریق بھی ہے۔ تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس کا پس منظر کتابوں میں محدثین نے، فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ حکم دیا کہ وہ اپنے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری گلے پر رکھ دی۔ لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، وہ تو ایک مقصود تربیت اور امتحان تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کے جذبات کو دیکھتے ہوئے یہ ندا لگائی: قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اور حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جنت سے ایک مینڈا دمبا لے جا کر حضرت ابراہیم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام دمبا لے کر آسمان دنیا میں آئے تو روایتوں میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آسمانی آواز سن کر اوپر کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل ایک مینڈا لیے کھڑے تھے اور بلند آواز سے کہہ رہے تھے: اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے: لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قربانی اور میرے کو ذبح کرنے کے بجائے ایک دمبا جنت سے بطور فدیہ بھیجا ہے، تو حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلا: اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت جبرائیل، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ تینوں تسبیحات مل کر ایک تکبیر تشریق بن گئی اور امت مسلمہ پر لازم قرار دیا گیا کہ وہ ان دنوں کے اندر عشرہ ذوالحجہ کے اندر 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند ایک دفعہ ان تکبیرات تشریق کو دہرائے۔ یوں تو تکبیرات تشریق کے دہرانا اور اس کو پڑھنا اس کے لیے مستحب حکم ہے کہ پورا مہینہ اس کا چلتے پھرتے ورد کیا جائے، لیکن ان خاص دنوں کے اندر 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک، جو ہمارے اس سال سن 2022 اور 1443 ہجری کے اندر ہفتے کے دن فجر کی نماز سے لے کر بدھ کے دن عصر کی نماز تک ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے اور واجب ہے۔ اور اگر یہ معنی مستحضر ہوئے، تکبیر تشریق کا یہ بیک گراؤنڈ اور پس منظر پتہ ہوا، تو اس کو پڑھنے کا مزہ مزید دوبالا ہو جائے گا کہ آدمی کو پتہ ہو کہ وہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کے جاہ و جلال کے گیت اور ترانہ گا رہا ہے، اور اس کا دل خوف خدا کے ساتھ، ہیبت خدا کے ساتھ خوف خدا اس پر طاری ہو اور وہ ان الفاظ کا استحضار کرے، ان تکبیرات کا استحضار کرے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو ظاہر ہے کہ اس کا پڑھنے کا مزہ مزید اچھا ہو جائے گا۔ اور تکبیرات تشریق کا وقت جیسے کہ عرض کیا گیا، اسی طریقے سے تکبیر تشریق ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، چاہے وہ شہری ہو، دیہاتی ہو، مقیم ہے، مسافر ہے۔ لیکن مرد حضرات اپنی نماز کے بعد بلند آواز سے کہیں گے، جبکہ خواتین آہستہ آواز سے کہیں گی۔ اسی طریقے تکبیرات تشریق صرف فرض نماز کے بعد واجب ہے۔ اب چاہے وہ فرض نماز باجماعت ادا کی جائے یا کسی عذر کی وجہ سے اکیلے پڑھ رہے ہوں، تو اس کے بعد بھی تکبیرات تشریق مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا واجب ہوگا۔ وتر، سنت، نفل نمازوں کے بعد یہ تکبیرات کا حکم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی یہ تکبیرات کہنی چاہیے، نماز جمعہ کے بعد بھی یہ تکبیرات کہنی چاہیے، لیکن عید الاضحیٰ کا جو خطبہ دیا جاتا ہے، جس کے اندر ائمہ، امام ممبر پر اللہ اکبر کے تکبیرات تشریق پڑھتا ہے، تو اس دوران مقتدیوں کو، سننے والوں، سامعین کو حکم ہے کہ وہ خاموش رہیں، کیونکہ خطبے کے اندر کسی بھی قسم کی بات چیت یا ذکر و اذکار ممنوع ہے۔ فرض نماز کے فوراً بعد تکبیرات تشریق کہنے کا حکم ہے، لہذا اگر کسی نے تکبیرات فرض نماز کے فوراً بعد نہیں کی تو اور اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے جب بھی یاد آ جائے فوراً تکبیرات کہہ دے، بشرط یہ کہ کوئی ایسا کام اس نے نہ کیا ہو جو نماز سے مانع ہو، نماز کو توڑنے والا ہو، یا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہو، بات چیت آپس میں کر لی ہو، وضو ٹوٹ گیا ہو، تو اس صورت میں پھر ان تکبیرات کا وقت ختم ہو جائے گا، ان کی قضا بھی نہیں ہو سکتی، اور توبہ اور استغفار اس کوتاہی پر، اس غلطی کے اوپر لازم ہوگا۔ جو امام کے ساتھ جس کی رکعت نکل جائے اس کو مسبوق کہتے ہیں،
وہ بھی امام کے سلام کے بعد جب اپنی بقیہ نماز پوری کرے گا اور سلام پھیرے گا تو بآواز بلند ہی یہ تکبیرات کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر امام خدا نخواستہ کسی وجہ سے تکبیر تشریف بھول جائے تو مقتدی حضرات کو چاہیے کہ وہ امام کا انتظار نہ کریں، پڑھنا شروع کر دیں، اس سے امام کو بھی یاد آ جائے گا اور جو ایک یہ فریضہ ہے یہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تکبیرات تشریق ان کا پورا عشرِ ذوالحجہ میں آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، بازاروں میں چکر لگاتے مستقل پڑھنے کا حکم ہے، لیکن ان فرض نمازوں کے بعد ہمارے یہاں ہفتے کے دن فجر سے لے کر بدھ کے دن عصر کی نماز تک ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے۔ 3 دفعہ پڑھنا ضروری بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ عمل سنت نہیں ہے، واجب ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے۔